ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے معروف دانشور قانوندان پولیٹیشین اور دانشور جناب محترم اعتزاز احسن صاحب نے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک تو تاریخ نے تو پہلے ہی ونڈیکیٹ کر رکھا تھا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, مگر آج چلو اچھا ہوا مور تصدیق سب تو ہو گئی, جو پیپل لوگوں کی رائے تھی, جو تاریخ کی رائے تھی. مگر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چونکہ کچھ لوگ جنہوں نے وہ سٹرگل دیکھی, وہ سانحہ دیکھا, ان کے دل میں تو درد جاگا بھی ہے. اٹ از لٹل لیٹ. کیا کہیں گے؟ نہیں, بے شک لیٹ ہے, بہت تاخیر سے آیا یہ وضاحت آئی ہے, اور ان کی بے گناہی کے متعلق یہ فیصلہ آیا ہے, بہت تاخیر سے آیا ہے. اور بٹ بیٹر لیٹ دین ایور. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ دوبارہ پرکھا گیا ہے, وہ کریڈٹ دینا پڑے گا ٹو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. یہ انہوں نے 2011 میں یہ ریفرنس بنوائی تھی اور ایک سوالات پوچھے تھے سپریم کورٹ سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا, مجھے یہ علم ہے کہ یہ اب نہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں شہید کو, نہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی زیادہ رتبہ دے سکتے ہیں جتنا اس کا ہے, پر یہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک الجھن سی ہے, اور اس کو ذہن میں صاف ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو اس کو گناہ گار کہنا اس کیس میں, نواب محمد احمد خان کے قتل میں ملوث پانا, یہ غلط ہے. اور وہ آج ہو گیا. اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی میں اس لیے ایک سمجھتا ہوں کہ تہنیت کے لائق ہے کہ انہوں نے 9 ججز کا بینچ بنا دیا, اس ایشو کو لیا. یہ ایک ٹارچر کیا ہوا اس نے لوگوں نے. مجھے آج جتنے فون آئے ہیں جیالوں کے, وہ بہت خوش بھی, وہ کلاؤڈ 9 پہ بھی ہیں اور رو بھی رہے ہیں, آنسو بھی بہہ رہے ہیں ان کے. تو یہ ایک پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا کلینزنگ یہ تھا معاملہ. اور آپ نے دیکھا جیسے چیئرمین بلاول بھی آپ دیدہ ہو گئے یہ سن کے, ان کی فیملی کے لیے اور بھٹو صاحب کے ڈیسینڈنٹس کے لیے یہ بڑا اہم تھا. تو میں مبارکباد جہاں بھرپور دینا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ زرداری کو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو, بختاور بی بی کو, آصفہ بھٹو زرداری کو, صنم بھٹو کو, صنم بھٹو صاحبہ کو, فاطمہ بھٹو کو, اور ذوالفقار جونیئر بھٹو اس کو بھی, ان کو بھی, ان سب کو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ایزنگ آف ٹینشنز اور یہ وہ سارا ہوا ہے. ان کا نام کلیئر ہو گیا ہے اور یہ مان لیا ہے, یہ اعتراف کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اس ظاہر ہے کنوکشن کو اکویٹل میں چینج نہیں کر سکتے. پر انہوں نے ساری پروسیس کو دیکھ کے کہا ہے یہ انفیئر پروسیس تھی اینڈ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ اے فیئر ٹرائل. So he is basically innocent because it was not rightfully convicted. ٹھیک. اچھا, میں اعتزاز احسن صاحب, ہم نے بے شمار باتیں کی جس طریقے سے قانون اور آئین کی نگہبانی پچھلے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن I don't know why I'm impelled to ask a different question. اگلے دن میرے ایک دوست بھائی نے کالم لکھا, بہت ہی وہ ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک عجیب بات کہی, جمہوریت حالانکہ بحال ہو چکی ہے, ہمارے دوست ہیں, میں ان کی اجازت کے بغیر نام نہیں لے رہا فی الحال, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو سرمایہ دار ہیں اور جو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور جو خاص طور پر رولنگ فیملی کے قریب بھی ہیں, وہ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں. ملک ریاض صاحب کا بھی نام لیا انہوں نے, جو کہ بہت بڑے ٹائکون ہیں. تو اب تو جمہوریت بحال ہو گئی ہے, تو یہ دس امپریشن, اس پہ آپ کا کیا, وائی سو لکی اینڈ فارچونیٹ پیپل آر اسکیئرڈ آف دیئر اون کنٹری؟ پاکستان دراصل ایک بڑا مشکل ملک ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں آج یہ دنیا کی واحد کی مملکت ہے, واحد جس میں
5 منٹ کے اندر لنچ موب تیار ہو جاتی ہے، 5 منٹ کے اندر، اور وہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آگ لگائے، جلائے، مارے، ڈنڈوں سے مار مار کے بندوں کو، پتھر سنگسار کر کر کے بندوں کو اور مار دے. اور کس بات پہ کہ ایک خاتون نے ایک پرنٹ پہنا ہوا ہے اور اس پہ وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ یہ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی بے حرمتی ہو گئی، کیوں اس نے لباس وہ پہنا ہوا ہے. کوئی اس کے بعد یہ تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا کچھ وہ کوئی ہے بھی کہ نہیں. اب وہ آفرین ہے اس مسیحی دکاندار پہ جس نے اس کو بٹھائے رکھا یا کھڑے رکھا اپنی دکان میں. ان بلوائیوں نے تو دکان بھی جلا دینی تھی اس کی، اور اس کو بھی جلا دینا تھا بیچ میں. پر آفرین ہے اس مسیحی کو پر جس نے اس بی بی کو اپنی دکان میں رہنے دیا. یہ نہیں کیا جائیں جائیں جائیں، اور کراؤڈ کو بھی کہتا جی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے جائے. اور آفرین ہے ان امام صاحب پہ بھی جو قریبی مسجد کے امام تھے، جو وہاں خود چل کے آیا اور اس نے آ کے سنبھالا اور کہا کہ کوئی یہ آیت تو آیت نہیں لکھی ہوئی. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیت ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بندے کو مارنے چلے جاتے ہیں. آپ یہ واحد ملک ہے جس میں بھٹی میں ایک 9 بیاتے کرسچن جوڑے کو آپ قصور میں جلتی بھٹی میں پھینک دیتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں تو بس ایک کسی نے کہنا ہے بس کہ یہ جو ہے یہ اس نے گستاخی کر دی، اور لوگ آ کے خود مارنا شروع کر دیں گے. تو یہ ڈینجرس پلیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا میں آپ ساتھ دیکھیں. بالکل ٹھیک. اچھا میں اب تھوڑا سا اور رہنمائی چاہتا ہوں. آپ یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں تھوڑا سا قانون کی طرف بھی ظاہر آپ سے رہنمائی ضروری ہوتی ہے. یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکمران پارٹیوں کے حوالے کر دی گئی ہیں اور سٹے دے دیا ہے جو کے پی کے گورنمنٹ نے. واٹ از یور لیگل اوپینین آن دس؟ یہ ہینڈ اوور کی جا سکتی تھی سیٹیں اگر ان کا رائٹ نہیں بھی تھا جو آزاد امیدوار ہیں؟ جناب اعتزاز صاحب. یہ رائٹ تھا آزاد امیدواروں کا، ہینڈ اوور کرنی تو بعد کی بات ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ایک دو وقت تھا کہ میں اکیلا ہی لگا ہوا تھا اور آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ سے مراد ہے آپ کے ناظرین اور سب کو کہ نشان جو پارٹی کا ہوتا ہے وہ پارٹی کا نشان نہیں ہوتا. پارٹی کے 10 افسر جو عہدیدار ہیں وہ ایک غلط الیکشن کرا دیتے. فرض کیجئے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن غلط کرائی پی ٹی آئی، وہ 10 غلط کرا دیتے، وہ اس میں دھاندلی کرتے ہیں، تو آپ سزا 3 کروڑ ووٹروں کو دے دیں گے کہ ان کو ووٹ ہی نہ وہ ڈال سکیں، کہ ان کا نشان ہی لے لیا ہے. اب یہ ہو ہی نہیں تھا سکتا یہ. لیکن سپریم کورٹ، یہ صرف الیکشن کمیشن نہیں، اس پہ سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے. جس چیف جسٹس نے آج اپنا بڑا نام کمایا، بہت بڑا فیصلہ دے کے، اور اس کی میں تعظیم کرتا ہوں اس فیصلے کی اور اس چیف جسٹس کی اس فیصلے کی بنا پر اس روز ان چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ پارٹی کا نشان صرف نہیں لے رہے، آپ 3.5 کروڑ ووٹر، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے اگر 70% آبادی ان پڑھ ہے، تو آپ ان سے ووٹ چھین رہے ہیں. جبکہ ایک ووٹر کو بھی آپ نے فہرست سے نکالنا ہو تو آپ کو ایک دعویٰ کرنا پڑتا ہے، اور یہ الیکشن ایکٹ میں ہے، پہلے الیکٹرل رولز ایکٹ میں ہوتا تھا، اور اس پہ آپ کو کوئی 2 سال لگ جاتے ایک ووٹر کو نکالنے کے لیے. اور ایک جنبش قلم سے آپ کروڑہ ووٹر کو کر دیں. تو میں یہ کہتا تھا یہ پارٹی کا نشان ہے، یہ پارٹی کا نشان نہیں ہے، یہ ووٹر کا نشان ہے. ان کو 90 دن کے بارے میں کہا، 90 دن کے 91 دن، not later than 90 days. یہ غلط ہے، یہ کھلواڑ کرتے رہے. اب یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ جو سیٹیں ہیں، اب اس کو یہ دیکھ لیں کہ ایک قانون میں پروویژن، ایک آئین میں پروویژن ہے. قانون ماتحت ہے آئین کے. قانون میں یہ لکھا ہے
جس کے پیچھے یہ چل رہا ہے کہ ایسی جماعت کو وہ پولیٹیکل پارٹی کو وہ سیٹیں دی جائیں گی جو سنی اتحاد کونسل کی ہیں، وہ ایسی جماعت کو دی جائیں گی جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو، وہ کنٹیسٹنگ پارٹی۔ اب یہ قانون میں لکھا ہے، قانون کے مطابق سنی اتحاد کونسل اہل نہیں ہے وہ لینے کے لیے، لیکن آئین دیکھیں کیا کہتا ہے۔ اگر آئین کسی ایک کوالیفیکیشن دیتا ہو کہ بھئی ووٹر وہ ہوگا جو 18 سال کا ہوگا، ساؤنڈ مائنڈ کا ہوگا، اور جو پاکستان میں پیدا ہوا ہوگا یا اس نے اڈاپٹ کی ہوگی نیشنل۔ اب اس میں آپ ایک اگر نئی قدغن لگا دیں کہ وہ اینک بھی پہنتا ہوگا، تو پھر وہ آئین نہیں اس کو تسلیم کرتا، وہ آئین سے تجاوز ہے، وہ آئین کے متصادم نہیں پر آئین سے تجاوز ہے۔ اب یہاں آئین سے تجاوز کیا کرتا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے نمبر 1، ہر سٹیزن کو یہ اختیار ہے کہ وہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی بنائے اور پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہو۔ ہاں، میرا بنیادی حق ہے ان جو آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ کسی پارٹی، ہاں آئین یہ نہیں کہتا کہ وہ پارلیمنٹ میں ہو پارٹی، یا وہ ضروری ہے کہ ان کو شامل ہونے کے لیے وہ پارٹی ایسی ہو جس نے کنٹیسٹ کیا ہو۔ آئین تو نہیں کہتا، آئین کہتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی میں